السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، بنو دین ایک قبیلہ ہے جو مدینہ سے بہت دور رہتا ہے۔ وہاں سے 16 آدمی مدینے میں تجارت کے لیے تشریف لائے۔ ان کا مقصد صرف تجارت تھا، ان کا مقصد صرف بزنس تھا۔ وہ اپنی تجارت سے تعلق رکھنا چاہتے تھے۔ جب وہ 16 آدمی مدینہ میں تشریف لے آئے، 16 آدمیوں کی جو جماعت مدینے میں آئی، وہ جماعت نہیں جو اللہ کے راستے میں جاتی، یہ جماعت وہ تھی جو تجارت کے لیے مدینہ میں آئی تھی۔ اور مدینہ اس وقت بہت مشہور تھا اور آج بھی الحمدللہ بہت مشہور ہے۔ مدینے میں کھجور بہت اچھے اور عمدہ ہوا کرتے، زمین بڑی عمدہ ہوا کرتی، درخت بہت عمدہ ہوا کرتے۔ بہرحال وہ لوگ تشریف لے آئے اور وہ 16 آدمیوں کا جو امیر تھا ان کا نام قیس، حضرت قیس۔ وہ مدینہ میں آئے، تجارت میں لگ گئے۔ تجارت میں لگنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی بھی زبان سے محمد، کوئی بھی محمد ہی نام لیتا ہے۔ تو حضرت قیس نے دیکھا کہ میں یہاں جب سے آیا ہوں مدینہ میں، ہر کسی کے زبان سے محمد کا ہی نام سنتا ہوں، یہ ہے کون شخص؟ اور دوستوں، حضرت قیس کو عربی بہت اچھے آتی تھی، ایجوکیٹ بندہ تھا، پڑھا لکھا ہوا بندہ تھا، عربی سے زیادہ تعلق رکھنے والا بندہ تھا۔ تو کسی سے پوچھا کہ یہ محمد ہے کون؟ کہا کہ محمد ہے کون وہ آپ ہی خود جا کر دیکھ لے، وہ بھی عربی کو جانتے ہیں۔ تو حضرت قیس نے کہا کہ میرے سے بھی زیادہ عربی جانتے ہیں، یا پھر میں عربی کو جانتا ہوں تو وہ بھی جانتے ہیں؟ اب تو دیکھنا پڑے گا، جانا پڑے گا، میرے سے زیادہ عربی کو کسی کو اچھی آتی ہی نہیں۔ حضرت قیس کہنے لگے کہ میں ہی عربی بولتا ہوں، میرے سے زیادہ عربی کسی کو آتی ہی نہیں ہوں گی۔ بہرحال 16 لوگوں کو لے کر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ کسی صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بنو دین کا ایک قبیلہ ہے اور وہ 16 لوگ ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی کوئی غرض غایت ایمان کی نہیں ہے، نہ کوئی دینی مسئلہ پوچھنے کی غرض سے وہ آئے ہیں، نہ وہ ایمان کو قبول کرنے کی غرض سے وہ آئے ہیں۔ ان کا مقصد صرف تجارت کا ہے، ان کا مقصد صرف بزنس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو۔ جب حضرت قیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 16 آدمیوں کے ساتھ میں، تو حضرت قیس نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو بہت اچھی عربی آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں، مجھے تو لکھنا تک نہیں آتا ہوں۔ ہاں یہ تو بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا علوم عطا فرمایا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، لکھے ہوئے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین و آسمان کا علوم دیا تھا۔ تو حضرت قیس کہنے لگے آپ کو عربی آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان میری ہے لیکن کلام اللہ کا ہے، زبان میری ہے کلام اللہ کا ہے۔ تو حضرت قیس نے کہا کہ تمہارے عربی کا اور میرے عربی کا مقابلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بولو کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں آپ سب سے پہلے بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان پڑھا، الرحمن علم القرآن علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، یہ سورت پڑھی۔ تو حضرت قیس اس سورت کو جب سنے ہیں تو حضرت قیس کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت قیس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ قیس کہنے لگے یا رسول اللہ اور ایک بار پڑھو۔ تو حضرت قیس
اور وہ 16 ساتھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا تو سب جو ہے تو ان کے دل کانپنے لگے، جیسا کہ ٹھنڈی کے اندر کوئی بندہ کانپنا شروع ہوتا ہے۔ پھر تیسرے مرتبہ کہا کہ اور ایک بار پڑھو، تو حضرت قیس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، 16 ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے تو ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، زمین پر لوٹ پھوٹ ہو رہے ہیں۔ حضرت قیس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ حضرت قیس کہنے لگے یا رسول اللہ ایک اور مہربانی کیجئے، روح نکلنے میں ہے، آپ مجھے ایمان قبول کیجئے، مجھے ایمان میں داخل کیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کا غلام ہونا چاہتا ہوں۔ زور سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ پڑھ لیا اور مسلمان ہوئے۔ میرے بھائیوں، کلام پاک سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ قرآن مجید کو ہم پڑھیں، اس پر عمل کریں، لوگوں کو سکھائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے یا دوسروں کو سکھائے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرے۔ مجھے یہی بتانا تھا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے بہت محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔